ہاں جی، السلام علیکم میرے تمام دوستوں، کیا حال ہیں جی؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، فٹ ہو؟ ہاں جی دوستو، آج آپ کو اپنے گھر کے کچھ ہیرا کلیکشن کا شوق کروانا ہے انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی، اور آپ نے بتانا ہے کہ پرندے آپ کو کیسے لگے۔ پہلے نمبر پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہیرا کلیکشن کی بات آئے اور بگا شہزادہ ہمارا سامنے نہ آئے۔ ماشاءاللہ آپ سب نے ماشاءاللہ لازمی بولنا ہے، اور اللہ پاک اس پرندے کو نظر بد سے بچائیے۔ پورا 15 مہینے کا پٹھا ہے، 15 کون سے ہوتے ہیں، 15 مہینے کا پٹھا ہے یہ، اور بالکل ریڈی ہے تپنیاں شپنیوں کے لیے اور آگے بریڈ میں ڈالنے کے لیے، لیکن ابھی اس کو تپانا نہیں ہے، دم اس کی تھوڑی سی کچی ہے، ذرا سریاں چل جائیں آگے پورا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اس کو آگے بریڈ میں ڈالنا ہے۔ اللہ خیر رکھے، اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس کوالٹی کے پٹھے بنائے گا اور کتنا کہ خود کوالٹی میں اچھا ہے یا نہیں۔ کیا بات کریں اس پرندے کے اوپر، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لازمی پڑھ دیا کریں یار، کسی کا بھی اچھا شوق دیکھا کریں تو اس کے اوپر یہ لازمی بولا کریں، اور اللہ پاک بس ہر شوقین کے شوق کو نظر بد سے بچائی رکھے، حاسدین کے حسد سے بچائی رکھے، اور اللہ کے ذا بہتر کرے جی۔ ماشاءاللہ ابھی یہ پٹھا ہے اور اس کی دم دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تندرستی دے، ہم سب کو دے، تو انشاءاللہ جب اگلے سیزن یہ دم گرا کے نئی دم نکالے گا تو جب پکڑ ککڑ بنے گا تو پھر اپنا دسے گا کہ میں اچھا ہواں یا برا ہواں، یا میرا پیو کیڈا کا اچھا ہے یا میری ماں کیڈی کا اچھی ہے۔ رزلٹ آ کے سیلوں کا بتاتا تھا وہ کتنے اچھے ہیں، چاہے وہ بریڈنگ کے اندر ہوں چاہے وہ میدان کے اندر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سر بیسیکلی سمجھ کی بات ہوتی ہے کہ انسان کو شوق کی کتنا سمجھ ہے، کتنے کی پتہ ہے، اور کتنا اس کو بریڈنگ کروانی آتی ہے، بریڈ لینی آتی ہے، بریڈ کروا کے آگے دیکھنا آتا ہے کہ میرے بریڈ کے اندر سے کیا بن رہا ہے اور کیا نہیں بن رہا۔ آج سے 5-6 مہینے پہلے، سال پہلے، جب میں یہ سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کے اوپر باتیں کرتا تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے او تیرے کول گئے ہے، اوئے کٹیاں رکھی ہوئی ہیں انج تے انج۔ اب آگے جب پٹھے بنتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیں بھی بریڈ کروانے کا، اور پیسوں کی بھائی میرے نزدیک شوق پیسے کا نام نہیں ہے۔ ہاں پیسہ ضرور لگتا ہے اس چیز کے اندر، لیکن انسان کبھی بھی پیسوں سے شوق نہیں بنا سکتا جب تک اس کے پاس عقل، سمجھ، شعور، محنت کرنے کا جذبہ، اور یہ ساری چیزیں ایک کومبو بن کے آگے آپ کی بریڈ تیار ہوتی ہے۔ تو چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، لیکن ایک یہ جذبہ انسان کے اندر جب تک نہیں ہے نا، محنت کرنے کا، شوق بنانے کا، شوق کرنے کا، شوق کروانے کا، تو وہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ میرے نزدیک وہ شوقین نہیں ہے۔ آج چاچا عالم شیری کی بات ہوتی ہے، بڑا مشہور ہے، مشہور کہڑی گل تو کوکڑ لڑان تو مزہ تب تھا جب کوکڑ بھی لڑائے تو کر دی بریڈ بھی بنائے، پھر پتہ لگتا ہے شوقین دے شوق دا، ٹھیک ہے۔ پھر مزہ آتا ہے گھر کے پرندے تیار کرنے کا، لڑانے کا، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ کیڈے کے بڑے شوقین نے تو کہ ہے تو کہ نہیں۔ تو ہم تو ہر کسی کے لیے خیر سوچتے ہیں اور ہر کسی کو خیر کی بات ہی بتاتے ہیں۔ ہاں میرا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا سا ذرا سخت ہے، میں ذرا سخت لہجے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ یار مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار ابھی تک یہ چیزیں ان کو نہیں سمجھ آئیں، کہ جو چیزیں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو سر پھر قیامت دی صبح تانوں سمجھ آنی ہے، اس تو پہلے نہیں آ سکتی۔ اتنی میں نے ایک بات کھول کے واضح کر دی ہے، اور الحمدللہ کافی لوگوں کو سمجھ آئی ہے، اور کافی لوگ ابھی بھی بوڑھ دے بوڑھ ہیں، ٹھیک ہے۔ چراغ تلے اندھیرا ہے نا، تو وہ حال نے۔ تو اللہ پاک بس ان سب کو شوق سمجھنے کی، شوق کرنے کی، اور شوق آگے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، سانپ بن کے اوپر بیٹھنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ پیسے ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن ایک اچھا پرندہ، ایک اچھے بلڈ کو آگے کسی کے گھر تک پہنچانا، یہ بھی بڑی ایک کار خیر ہے۔ چاہے پاکستان کے اندر کوئی بھی کر رہا ہے، سو کال جتنے بھی یہ سیلرز ہیں، اگر اچھے پرندے سیل کر رہے ہیں، اصیلت کی لیول کو ٹچ کرنے والے جو پرندے سیل کر رہے ہیں، سر یہ واقعی خیر کا کام ہے کہ ہر ایک گھر سے اچھا پرندہ باہر نکل رہا ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر کسی کے گھر کوئی پابندی نہیں ہے، ہر کوئی اپنا پرندے دکھا رہا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ۔ تو آپ کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ کون کتنا بڑا شوقین ہے اور کون کتنا بڑا استاد ہے۔ جہاں سوشل میڈیا کے لوگ کہتے ہیں نا برا ہے، میرے نزدیک سوشل میڈیا کا یوز برا ہے۔
ہر چیز کا یوز برا ہوتا ہے. اب جیسے مرغے رکھنا برا کام نہیں ہے, مرغ کو جوؤں کے اوپر لڑانا, کنڈے چڑھا کے لڑانا برا ہے. تو اسی طرح ہر چیز کا یوزز برے ہوتے ہیں, اس کی کریشن بری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو باقی اب ذرا پرندوں کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پرندے کو میں نے اپنے گھر کی پٹھیوں کے ساتھ ڈالنا ہے. اس کے لیے میں نے 3 سے 4 مادیاں سوچی ہوئی ہیں. 3 گھر کی پٹھیاں اور 1 سے 2 بڑی مادیاں ہوں گی جو اس سیزن میں اس کے ساتھ لگیں گی. ٹائم بنا تو انشاءاللہ تعالیٰ لازمی اس کے ساتھ یہ پہلے 5 سے 6 مادیاں سوچی ہوئی ہیں کہ میں نے کون کون سی لگانی ہے انشاءاللہ بشرط زندگی. اور ماشاءاللہ لازمی کہنا آپ نے, اللہ اس کو صحت تندرستی دے اور اللہ ہم سب کے شوق کو سلامت رکھے, آباد رکھے, اور ہر شوقین کی جو شوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے بچائے, کیونکہ حسد کرنے والے بہت لوگ ہیں میرے بھائی. تو بری نظروں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائی رکھے. اچھا جی, یہ ہیرا 2 ہے. یہ پٹھا آپ نے پچھلی ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا, اس ٹائم چوچا تھا, اب تو ماشاءاللہ بالکل پاکٹ مرغ بن گیا, اور ابھی بھی جال اور اس کی دمشم کچی ہے. اور یہ اس دفعہ نا اس نے اپنی کمر اور یہ جو اوپر تری ہے نا, یہ ابھی تک صاف نہیں کی پرندے نے نا, پتہ نہیں کیوں. اس نے بھی اور اس کے بھائی نے بھی, اس کی کچھ حد تک صاف ہے لیکن اس کی ابھی تک صاف نہیں ہوئی. تو میں بھی آگے آفٹر 2 منتھس فروری تک یہ کر جائے کلیئر. باقی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے, لیکن ہے یہ بالکل ہیرے مرغ ہیں. آپ ان کی پچھلی ویڈیوز دیکھیں نا, پچھلے سال کی جو میرے لگے ہوئے پٹھے تھے, اس ٹائم بالکل یہ دودھیا ہیرے مرغ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ تھوڑا سا اپنی کلیاں صاف نہیں کی اوپر سے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا نا بوسکے کی طرف نظر آ رہا ہے آپ کو, لیکن یہ بالکل صاف مرغ ہیں, ہیرے مرغ ہیں. اس مرغ کا میں نے پچھلے سیزن رزلٹ کوئی نہیں لیا, لیکن اس کو 1 تپنی میں نے لازمی دی تھی. تو اس سیزن ذرا اس کو میں تپنیوں میں رمانڈوں میں ڈالوں گا پراپر, اس کا رمانڈ لیں گے, پھر آگے اس کو بریڈ میں ڈالیں گے. اس کے بھائی کی ہیرے 1 کی میں نے بریڈ لی ہوئی ہے, تو اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ آگے کسی ویڈیو کے اندر شو کروائیں گے, اس نے کس طرح کا چوچا آگے بنایا ہے. اللہ کی ذات بہتر کرنے والی ہے ماشاءاللہ, لازمی کہنا ہے. یہ جی ہیرا 2 ہے ہمارا, بہت شہزادہ مرغ ہے, اور ماشاءاللہ صحیح مرغ بھر گئے ہیں, وزن شزن پورے کر گئے ہیں. دیکھیں نا اب یہ اپنی تیزیاں سے آگے کنڈے بنا گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہوگا 2 سال سے اوپر ہے یہ مرغ نا, 2 سال سے اوپر مرغ ہے. بالکل تیار آباد مرغ ہے, بالکل ایکوریٹ پرفیکٹ اپنے ویٹ مورے کے اندر پورا ہے. تو اس سیزن ذرا اس کو اڑائیں گے. یہ بڑے خوبصورت جال رکھتا ہے پیچھے اپنے نا, کھینچ کے پیچھے پورا ایسے گچھا رکھتا ہے جالوں کا. تو ابھی تو کچا ہے, جال بھی کچا ہے, دم بھی آپ کو کچی نظر آ رہی ہے. اس کے اندر کچھ جال کے نیچے والے پر بھی آپ کو کچے نظر آئیں گے سارے ابھی. تو یہ کم سے کم یہ فروری تک ہی پورے ہوں گے, تو انشاءاللہ پھر دیکھنے کی چانس آئے گی. یہ جی ہیرا 1 ہے, وہ ہیرا 2 تھا, اس کا دوسرا بھائی ہے. یہ ایک ہی ماں کے, ایک ہی باپ کے, ایک ہی پور کے بچے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ہیرے کا شوق کریں, اللہ اس کو صحت تندرستی دے. اس کا میں نے رزلٹ بھی لیا ہوا ہے, ابھی اس کی بھی دم کچی ہے, اس کا بھی جال کچا ہے مرغ کا. اب دیکھیں ماں ایک ہے, باپ ایک ہے, لیکن رزلٹ کا فرق دیکھیں, چہرے کا فرق دیکھیں, کھڑت بنت کا فرق دیکھیں, تو یہ چیزیں تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہیں. میں یہ آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک جھول کے اندر سے ایک قسم کے بچے کبھی بھی نہیں بنتے, ایک آنکھوں کے بچے کبھی نہیں بنتے, ایک نلیوں کے بچے کبھی نہیں بنتے, ایک بیل بنتر کے بچے کبھی نہیں بنتے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھنے والی ہیں. پتہ نہیں یار یہ پہلے کسی نے بتائی نہیں, یا اتنی کسی کو عقل نہیں آئی. اگر عقل تھی تو پھر اس طرح کے کام نہ ہوتے جو اب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کر رہا ہے پہلے ساڑی خیر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, صحیح تیار ہے بھائی. رن تیری باری ہے جی, صحیح ہے. چلو ماشاء اللہ جی, لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے یار, پھر ویڈیو ہو گئی ہے کہ حاضری لوانی سلوا دیتی ہے. اللہ خیر رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. کل یا پرسوں کی ویڈیو میں نا ٹوٹے پوٹے کے پٹھوں کا شوق کروانا ہے, اس کے رزلٹ دکھانا ہے ٹوٹے پوٹے کا. تو اصل میں دھند ہے, تو اس وجہ سے پرندے باہر نہیں نکال رہے. تو اللہ کرے اگر کل موسم کھلا تو لازمی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کو شوق کروائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.